آج کے نشست میں ہم سینٹرل ایشیا کے ایک عظیم الشان مہم جو اور سلطنت کے بانی تیمور لنگ کا ذکر کریں گے۔ نام تو اس کا تیمور تھا، ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے فولاد، لیکن اس کو ایرانی تمسخر سے تیمور لنگ کہتے تھے، جو انگریزی زبان میں تیمور لنگ بنا۔ جوانی میں ہی ایک مہم میں اس کے پاؤں میں تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری عمر لنگڑاتا رہا۔ تیمور لنگ نے ابتدا جو کی، اس کا قبیلہ برلاس چغتائی قبیلے کی سب ٹرائب تھا اور خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ہی زور آزمائی کی اور لوکل حکمران بن بیٹھا۔ اور بعد اس نے آہستہ آہستہ قوت پکڑی اور ایران پہ حملہ آور ہوا۔ صرف ایران پہ حملہ آور نہیں ہوا، چار عالم کی طرف ہی ہوا۔ اس نے روس پہ بھی حملہ کیا، جارجیا کے بادشاہ کو قید کر لیا، پھر اسی طرح اس نے خلیفہ بغداد کو تہس نہس کیا، شام کا علاقہ تہس نہس کیا، مصر کا تہس نہس کیا۔ جس نے بھی اس کے سر پہ اٹھانے کی جرت کی، کسی نہ کسی بہانے حملہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہندوستان پہ بھی حملہ آور ہوا، اور وجہ کیا دی کہ بادشاہ تغلق جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے ساتھ ناجائز رعایت برتتا ہے، لہذا اس کی حکومت نہیں ہونا چاہیے۔ آیا حملہ کیا، تغلق خاندان کا آخری بادشاہ اس کو سیک کیا، اور ملتان میں بیٹھا ہوا جو گورنر تھا سید خضر، ان کو دہلی سلطنت پہ لا بٹھایا۔ تیمور لنگ ایک عظیم جنگی سپہ سالار تھا، کشت کو خون کا شوقین۔ وہ اپنے آپ کو چنگیز کی خاندان سے بتاتا تھا، لہذا اس کی جنگی حکمت عملی بھی وہی چنگیزیوں کی طرح تھی۔ نفسیاتی حربے، اچانک حملہ اور اچانک پسپائی، یہ ایسے اس کے پہ ٹرک تھے جس کی وجہ سے دشمن اس کے شکست کھا جاتے تھے۔ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار کیولری کی بنیاد ڈالی، تیز رفتار گھڑ سواری کی بنیاد ڈالی۔ وہ اس طرح کے تیمور لنگ کی فوج میں ہر سوار کے پاس 2 گھوڑے ہوتے تھے، ایک پہ وہ دوڑتا تھا، دوسرا گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ زین کے ساتھ بندھا ہوا چلتا رہتا تھا۔ پھر بجائے کہیں آرام کرنے کے، 12 گھنٹے کے بعد آرام کرنے کے، اگر بہت ہی زیادہ فاصلہ طے کرنا ہے اور مارے سے مارے 12 گھنٹے سواری کرنی ہے، تو 12 گھنٹے کے بعد تو سوار نے سواری بدل لینی ہے اور دوسرے تازہ دم گھوڑے پہ بیٹھ کے پھر دوڑنا ہے، اور وہ گھوڑا اس کے ساتھ دوڑے گا۔ اس طرح وہ دشمن پہ اچانک شب خون مار لیتا تھا، کیونکہ دشمن کو پتہ پڑ جاتا تھا کہ تیمور اپنے جگہ سے نکلا ہے حملہ کے لیے، لیکن وہ نہیں اتنا سمجھتے تھے کہ اتنی جلدی پہنچ جائے گا، لہذا اچانک حملہ کرنا بھی تیمور لنگ کی بہت بڑی جنگی حکمت میں سے ایک تھی۔ سلطان ناصر الدین تغلق یہ آخری حکمران تھا تغلق ڈائنیسٹی کا دہلی میں۔ اس کو سمپلی اس بنیاد پہ
کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بیجا رعایت کرتا ہے، اس نے آ کر دلی پہ حملہ کیا، کش خون کیا، بے شمار سونا چاندی جواہرات یہاں سے لے گیا، اور ناصر الدین تغلق کی حکومت بھی ختم کر دی، اور پھر اس طرح دہلی پہ سیدوں کی حکومت شروع ہوئی، سید خضر کی، جس کو خود تیمور نے نامزد کیا تھا۔ یہ اسٹوری جو چلتی ہے کہ رام پیاری نامی ایک بہادر ہندو عورت نے میرٹھ میں انقلاب پیدا کیا اور 40,000 عورتوں کو لے کر تیمور کو بھگا دیا، اس کا تاریخی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اس کو جیسا میں نے عرض کیا، چنگیز خان کی طرح اس کو بھی قتل و غارت سے دلچسپی تھی۔ اصفہان میں، ایران میں، اس نے تو سروں کا مینار بنانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ شہر والوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا، آخری وقت تک مزاحمت پہ تھے، اور جو شہر بھی مزاحمت کرتا تھا چنگیز خان کی طرح، یہ اس کو سخت ترین سزا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ تیمور نے 17 ملین لوگ قتل کیے، اور چنگیز خان نے 60 ملین 60، لیکن تیمور لنگ کے زیادہ تک مارے ہوئے مسلمان ہی تھے، زیادہ تک مقتولین جو ہے مسلمان تھے، جن کو صرف اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ افریقہ کے حکمران کو یا شام کے حکمران کو یا خلیفہ بغداد نے کہا کہ آپ نے ہماری زمینیں، ہمارے علاقے دبا رکھے ہیں، تو بس اسی پہ، یعنی پرانے زمانے میں ان منگولوں کے علاقے جو جمع رکھے تھے، موجودہ حکمران ذمہ دار ہے، یا تو وہ علاقے دے دے یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اب علاقے ایسے کیسے سیاسی طور پہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، نہ کہ فزیکلی طور پہ بھی دے دے، لہذا یہ کش خون ہوتا تھا اور یہی فتح مند ہوتا تھا۔ جب یہ ہندوستان میں ہی تھا اور اس کے ساتھ عثمانی سلطنت کے ساتھ غصہ چل رہا تھا، خط و کتابت چل رہی تھی، یہ ان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ فلانے فلانے علاقے میرے حوالے کر دیں، جبکہ عثمانی بایزید اول وہ اس وقت یورپ پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، یورپ کو فتح کرنے کے لیے۔ یورپین نے کیا کیا، وہ خوفزدہ تھے بایزید سے، انہوں نے خفیہ صفحات نگاری کی، اور خفیہ صفحات کاری کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ آپ فوراً اس پہ حملہ کر دیں عثمانیوں پہ، تو ہم آپ کی امداد کریں گے۔ گو بعد میں انہوں نے امداد نہ کی، یہ باقاعدہ اس کے ریکارڈ میں موجود ہیں، جو انہوں نے اس زمانے میں یورپین پاور نے لیٹن میں اور فارسی زبان میں، 2 زبانوں میں خطوط بھیجے جاتے تھے۔ عثمانیوں کو شکست دینے کا معاملہ بڑا عبرتناک ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ملٹری جینیس تھا، یہ آگے بڑھا لشکر لے کے، ہندوستان سے فوراً لشکر لے کے اچانک اس نے انقرہ کی طرف روانہ ہوا۔ 2 شہزادے بایزید کے بیٹے اس کے آگے بڑھے، شکست کھا گئے، زندہ گرفتار ہوئے۔ اس نے ان کا کہا کہ بڑا سا الاؤ، گڈھا کھود کے الاؤ آگ جلایا جائے اور ان کو زندہ سیخ کباب بنا دیا جائے۔ یہ خبر بایزید کو جب پہنچی تو غصے میں دیوانہ ہو گیا کہ اس کے بچوں کو اس طرح کباب بنا دیا گیا ہے زندہ۔ وہ
اپنی فوج لے کے نکلا. اس وقت بھی عثمانی بڑے ظفر مند افواج تھیں. تیمور نے فوراً ہی یہاں سے پسپائی اختیار کی اور بڑا سا ایک گول چکر کاٹتا ہوا جب بایزید پہنچا تو میدان خالی تھا. ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ ادھر سے پیچھے سے عقب سے تیمور کی افواج پہنچ گئے, انہوں نے حملہ کیا. بایزید کی افواج کو شکست ہوئی, قید کر لیا گیا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور آزاد کرنے سے انکار کر دیا کسی بھی قیمت پہ. اور آئندہ 5 سال تک بایزید اول بطور قیدی کے اس کے ساتھ مختلف مہمات میں آتا جاتا رہا اور پھر اسی میں انتقال کر گیا اور اس کی جان چھوٹی. عثمانیہ ترکوں سے اس نے کوئی زیادہ تعارض نہ کیا, کوئی اپنا حکمران نہ بیٹھایا. تو 15 سال تک عثمانی جو تھے, جو حکمران اس کے بایزید کے بچے تھے, ادھر ادھر چھپے رہے. اب چھوٹی موٹی حکومتیں بناتے رہے. بعد میں دوبارہ یونائٹ ہوئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر طاقت دی. ذاتی طور پہ یہ بہت بہادر تھا. جیسا کہ میں نے کہا, بہادری کے علاوہ اس کو ملٹری ایکسپرٹائز بہت تھی. یہ 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا. اس نے اپنے تزک میں یا اس نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ساری زندگی جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد اس کو صرف ایک شخص ایسا ملا جو اس کی طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا. یہ صاحب قرآن کہلاتا تھا. صاحب قرآن کا مطلب یہ تھا کہ اس کو قرآن شریف نہ صرف حفظ یاد تھا بلکہ دونوں طرف سے حفظ تھا. یعنی قرآن شریف اگر سورہ فتح سے پڑھا جائے, سورہ الحمد شریف سے فاتح سے پڑھا جائے سے لے کر والناس تک, اور وہاں سے والناس سے شروع کیا جائے فاتح تک, الٹا بھی اس کو قرآن شریف حفظ تھا. یہ تو اس کی مذہبی قوت تھی. خود ایک مختصر عرصے کے علاوہ ہمیشہ اس نے کیمپوں میں رہا. اس کا حرم بھی کیمپوں میں ہوتا تھا. ایک دفعہ شاید 1 سال یا 6 مہینے کے لیے محل میں گیا تو پھر ایک دن اس نے خود لکھا اپنے تزک میں کہ میں نے جو دیوار پہ تلوار ٹنگی ہوئی تھی اس کو جیسے اٹھایا وہ اتنی بھاری معلوم ہوئی کہ میں سوچنے لگا کہ اب تو میں تلوار بھی نہیں ہلا سکتا آسانی سے, تو دشمن تو مجھے قتل کر دے گا. میں نے اسی وقت محل کی سکون و ترک کی اور باقی عمر کیمپ میں رہا, چاہے خواہ سمرقند میں ازبکستان جو اس کا ملک تھا اس کے دارالحکومت میں کیوں نہ ہو. یہ اپنی تزک میں لکھتا ہے کہ دنیا بھر میں اس نے حملہ آور ہوا. روس کو, جارجیا کو بھی فتح کیا, لیکن کہتا ہے سب سے حسین ترین آدمی جو اس نے دیکھے وہ ایران کے شہر گیلان کے تھے. کہتا ہے گیلان میں نے جو حسن دیکھا, خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں, ایسا حسن میں نے کہیں نہیں دیکھا. تیمور لنگ کو اواخر عمر میں جوڑوں کا درد ہو گیا تھا, گٹھیا کا مرض ہو گیا تھا. اس نے اپنے حکیم کو بلایا, بولا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا چاہیے اس وجہ سے کہ میں اب سال خوردہ ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے مثال کی کہ فوج میں ایسے بھی
سپاہی ہیں جن کی عمر 40 سال ہے لیکن ان کو یہ مرض ہے کہ وہ جوڑوں کی شکایت کرتے ہیں۔ جارجیا میں اس نے اس کے بادشاہ کو بھی قید کر لیا تھا، اور جب ہندوستان حملہ آور ہوا تھا تو وہ بادشاہ بھی، جارجیا کا بادشاہ بھی اس کے ساتھ ایک فوجی دستے کے ساتھ تغلقوں کے سلطان تغلق کی سرکوبی کے لیے موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ تیمور لنگ نے اس وقت کی دنیا کی 5% آبادی کو قتل کیا، تباہ و برباد کیا۔ پنج وقتہ یہ نمازی تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک مسجد بھی ہمراہ ہوتی تھی، تو جہاں پہ نماز کا ٹائم ہوتا وہ لکڑی کی مسجد زمین پہ اتار کے مسجد بنائی جاتی ہے اور اس میں وہ نماز ادا کرتا ہے۔ آخر عمر میں اس کو خیال ہوا کہ چائنا کو فتح کیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے منگ خاندان کے خلاف کچھ اقدامات بھی کیے اور لاؤ لشکر لے کے روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی بیمار پڑ گیا اور انتقال کر گیا۔ تو 69 سال کی 69 ایئر کی اس نے عمر پائی، اور ساری عمر اس کی مارا ماری میں گزری۔ دارالحکومت سمرقند کو خوبصورت سے خوبتر بنانے کے لیے ساری عمر تگ و دو کرتا رہا، لیکن کبھی بھی چند دن سے زیادہ دارالحکومت میں نہ ٹھہر سکا، اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے اگلے محاذ پر نکل جاتا تھا۔ تاریخ میں تیمورلنگ کو حکومت کو نسل انسانی کے لیے کوئی بہتر حکومت نہیں سمجھا جاتا۔ مسلم ہسٹورین تو کہتے ہیں کہ اس نے مسلمان حکومتوں کو زیادہ تباہ برباد کیا بنسبت نان مسلمان حکومتوں کے۔